ضروری نہیں ہے کہ مرد ہمیشہ اوپر رہے گا, ٹھیک ہے نا, اور عورت کبھی اوپر نہیں رہ سکتی. who display even healthy masculinity traits, یعنی discipline, assertiveness and being very protective, اس کو صرف اس ٹوکری میں ڈال دینا کہ یہ سارے ٹاکسک ٹریٹس ہیں. آپ دیکھو کہ مردوں کو اتنا سم ٹائم ٹینشن نہیں ہوتی کہ اگر وہ ڈائیورسی ہے یا یہ ہے, یہ زیادہ تر ایشو کہاں سے اٹھتا ہے, وہ گھر کی لیڈی جو ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو وہ ڈائیورسی ہے. ہماری بہنوں کے پاس نا ہر چیز کی ریزن ہے کہ یعنی میں نے غصہ اس ٹائم پہ کیوں دکھایا, میں نے اس ٹائم پہ ایسے بیہیو کیوں کیا, یا میں سائلنٹ اس ٹائم پہ کیوں تھی, یا میں بچہ لے کر کیوں چلی گئی اپنے گھر, وغیرہ وغیرہ. یعنی فیمنزم کو رائز ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ مردوں کی نااہلی ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کو ہمیں ماننا پڑے گا ہماری سوسائٹی میں. اور انفارچونیٹلی جتنا یہ رائز کر رہی ہے اتنا زیادہ مرد نامرد بنتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اسی طریقے سے یا وہ نامرد, مطلب یہ سائیکلک ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ کام پکڑ رہی ہے, تو وہ پھر بندہ بھی کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پیسہ آ رہا ہے, تو وہ خود ریلیکس ہو جاتا ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے فیمینن رول کے اندر رہے تاکہ مرد مجبوراً میل بنے, اگر مرد نہیں بن رہا تو. اور it puts a lot of pressure on the women folk to be like men in the sense کہ جیسے men جو ہیں وہ ان کے کچھ بینچ مارکس ہوتے ہیں, like you know excelling in career اور excelling in you know business, excelling in entrepreneurship وغیرہ وغیرہ, because they have to pay the bills. Let's be honest about it. men پہ یہ ذمہ داری ہے, ایک جینڈر رول بھی ہے ان کا, ایک سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے, فیملی کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے. جیسے ہمارے یہاں معاشرہ ہے اس میں مرد سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے مغیرہ بھائی کہ مرد جو ہے ہی ول ٹیک کیئر اینڈ ہی ول نرش دا ہول فیملی. وہ کمائے گا جا کر, باس کی جھڑکیں بھی سنے گا. کبھی بھی آپ مرد اور عورت کے رول کو کمپیریزن میں لے کے آئیں, ہوگا کیا جب بھی آپ کمپیریزن میں لے کے آئیں گے نا, آپ کو انکریجنگ ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اور وہ انکریجنگ ٹرینڈ یہ ہے کہ جو سیلیبریٹیز ہیں ہمارے ڈرامہ سیریز کے ایکٹرز ایکٹریسز اور باقی ماڈلز وغیرہ, کچھ سے تو بات بھی ہوئی میری اور کچھ کے ہم بیانات بھی آج کل دیکھتے رہتے ہیں. سو اٹس ویری انکریجنگ کہ دے آر ریئلائزنگ کہ اسلامک ٹیچنگز دے آر ویری پیور, اور اٹس ویری انکریجنگ ٹو سی دیم ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجن اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ مورالٹی. سو اوبیسلی پریئرس فار دیم. ہماری تو خواہش ہے کہ ہر کوئی ریئلائز کرے, جیسے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. obvious سی بات ہے کہ دیکھیے حق جو ہے اٹ از سم تھنگ ویری اپیلنگ, اور جو حق کے نتیجے میں ایک پرسنالٹی بنتی ہے, دیٹ پرسنالٹی از ویری اپیلنگ, دیٹ کیریکٹر از ویری اپیلنگ. دیٹس وائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو لوگ کردار سے متاثر ہوتے تھے, ان فروٹس سے متاثر ہوتے تھے, اس درخت کے جو فروٹس تھے. سو اٹس گڈ کہ ڈفرینٹ دعویٰ آرگنائزیشنس کی ایفرٹ سے ماشاء اللہ ٹیچنگز آگے جا رہی ہیں, اینڈ ایوری ون از ریئلائزنگ. اور ریسنٹ ہم نے ایک بیان بھی سنا ایک فیمیل ماڈل اور ایکٹریس کی طرف سے, وین شی ایکچولی سیڈ کہ شی ڈزنٹ بلیو ان دی آئیڈیاز آف فیمنزم مچ, اور شی کین ناٹ ریلیٹ ود فیمنزم مچ, اور شی واز ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹریڈیشنل رول آف وومین. تو اس پہ بڑی بیشنگ بھی ہوئی اور بڑا اس کو کنڈیم کیا گیا ایک گروپ آف سیلیبریٹیز کی طرف سے. بٹ یس دیکھیے ایز آئی سیڈ کہ یہ انکریجنگ چیزیں ہیں اور ہمیں مزید اس پہ بات کرنی چاہیے, مزید ان پیک کرنا چاہیے ان چیزوں کو, تاکہ جن کی کچھ مسکنسیپشنز ہیں ان کی مسکنسیپشن مزید کلیئر ہو. سو اسٹارٹنگ دس ٹاپک آف celebrities talking about it, and to unpack all this I have invited Mughira bhai and Hamas to talk about feminism, its history, or what are the pros and cons. Obviously ہر ازم اور اسکزم کے کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیٹس ایگری ٹو دیٹ. سو اسٹارٹنگ ود مغیرہ بھائی. مغیرہ بھائی, ایک تو یہ جو انکریجنگ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ کچھ ازمس کے ظاہر ہے پروز بھی ہوتے ہیں نا, دیٹس وہ فیمس بھی ہو جاتی ہے وہ چیز, کچھ پروز بھی ہوتے ہیں. اچھا وائی ڈڈ دس بیکیم سو فیمس اسٹارٹنگ دا موومنٹ آف فیمنزم؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. علی بھائی, آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ ہم جب اگر تاریخ کو دیکھیں فیمنزم کی, تو دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے نا, تو اس کے پیچھے کچھ لیجیٹیمیٹ ریزنز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ انلیجیٹیمیٹ ریزنز کی وجہ سے اتنی بڑی موومنٹ کھڑی ہو جائے. اس کے پیچھے ایموشنل ریزنز بھی ہیں, اس کے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی ہیں جو مردوں کی طرف سے کی گئیں ڈیفینیٹلی, خاص طور پہ جس کانٹیکس میں ہم اس موومنٹ کی اگر ہم بات کریں جہاں سے اس کا آغاز ہوا, تو ڈیفینیٹلی ہم اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں. اور جو خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں آف اینڈ آن کسی ٹائم پہ, اور جو حقوق ان سے لیے گئے, خاص طور پہ جس کانٹیکس کے اندر, یہ جس اسٹیٹ سسٹم کے اندر وہ رہتے تھے مرد,
تو اس اسٹیٹ سسٹم کے اندر عورتوں کو بھی وہ حقوق ملنے چاہیے تھے. ظاہر ہم اسلامک سسٹم کی بات نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارا تو موقف یہی ہے کہ اگر ہم اسلامک سسٹم کی بات کریں تو وہاں پہ عورت کو فیمنزم کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ جو ہے موومنٹ یہ ویسٹ سے سٹارٹ ہوئی, یعنی فیمنزم ڈڈ ناٹ ایکچولی بگن اور انیشیٹ, اس کا جینیسس جو ہے آپ کو وہ اسلام سے نہیں ملتا بلکہ آپ کو ویسٹ سے ملتا ہے. تو ہاں وہاں پہ زیادتیاں تھیں, وہاں پہ کچھ ایسی ریسٹرکشنز تھیں, خاص طور پہ جس فلاسفی کو, جس آئیڈیالوجی کو انہوں نے پروموٹ کیا ایک لبرلزم کو, اور جہاں پہ تو وہاں پہ نیسسری تھا کہ آپ کو وہاں پہ جہاں پہ مردوں کو آپ دے رہے ہیں وہاں پہ آپ کو خواتین کو بھی دینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیجیٹیمیٹ ریزنس ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اگر آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں اور ہم آس پہ انشاءاللہ اس میں مزید وضاحت بھی کر سکتے ہیں, اوور دا پیریڈ آف ٹائم کچھ لوگوں نے, اور خاص طور پہ ایون مردوں نے بعد میں جا کے, جن کی کچھ میل انٹینشنس تھیں, جن کے اپنے کچھ آبجیکٹیوس تھے, خاص طور پہ کمرشل اور اکنامک ریزنس تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے اس موومنٹ کو ہائی جیک کیا, اور آج تک انفارچونیٹلی یہ موومنٹ ہائی جیکڈ ہے. تو اپیرنٹلی جب بھی فیمنزم کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پہ بات کی جاتی ہے کہ, یا عام طور پہ اس سے انڈرسٹینڈنگ یہی لی جاتی ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, اور وہ حقوق جو عورتوں کے ایون مسلمان خواتین بھی یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اللہ نے دیے ہیں, یا ایون ویسٹرن خواتین یہ سمجھتی ہیں جو حقوق ان کو ملنے چاہیے بائی لا, یا پھر اسی طریقے سے بائی ایتھیکل, اور یا پھر کسی بھی پرسپیکٹیو سے اگر آپ بات کریں, وہ ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے, اور ایک اوپریشن اور ایک ظلم اور ایک انجسٹس ایگزسٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر, تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. تو ایک کامن نیریٹو اور انڈرسٹینڈنگ فیمنزم کی یہی ہے, لیکن ہم یہی بات کریں گے انشاءاللہ, اس میں واضح کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے وہ اسلامک فیمنزم ہو یا فیمنزم ہو. ہاں اس کا آغاز لیجیٹیمیٹ ریزنس کی وجہ سے ہوا تھا. فرسٹ ویو فیمنزم کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے اور کچھ مسائل کے حوالے سے یہ چیز شروع ہوئی, لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم اٹ گاٹ ہائی جیکڈ, اور پھر کچھ ایسی چیزیں اس میں انوالوڈ ہو گئیں جس میں عورتوں کے حقوق کم, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عورتوں کی ایکسپلائٹیشن زیادہ ہے. ہمارے سے چینج سو ڈراسٹیکلی, میں بھی تھوڑی ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ ایک ٹائم تو یہ آیا کہ اس پہ بات ہونے لگی کہ عورت جو چاہے مرضی کرے, یعنی مثال کے طور پہ پری میرٹل سیکس ہے. جب یہ امریکہ میں سیکشول ریولوشن آئی تو پھر بھی دیکھا گیا کہ فیمنسٹ اس میں سب سے آگے تھیں, سر فہرست تھیں ٹو پروموٹ کہ مائی باڈی مائی چوائس, میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں. پھر سیکس ورکرز کہہ دیا گیا, پروسٹیٹیوشن کے پورے اس کو. اس کے بعد پھر لیٹس بی اوپن اباؤٹ اٹ, لیسبینزم, اس کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا ایک دور میں. اور پھر کرتے دیکھیے کچھ میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں, کچھ موومنٹ جو ہے نا ان کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں, بٹ دیر آر آلسو سم ازمپشنس. وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ازمپشنس بن جاتی ہیں جن ازمپشنس پہ وہ موومنٹ چلتی ہے. سو واٹ آر سم آف دی ازمپشنس آف فیمنسٹک موومنٹ, اسپیشلی جو کرنٹ فیمنسٹک موومنٹ ہے؟ علی بھائی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ نا دراصل یہ ازمپشنس کی جو آپ بات کریں نا, یہ ازمپشنس شروع میں کچھ اور ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ چینج ہوتی رہی ہیں. اب مثال کے طور پر سب سے پہلے جو عورت کا جو ایشو, جو مین پرائمری ایشو تھا نا, وہ آئیڈینٹی کے ساتھ تھا کہ ہر آئیڈینٹی ایز اے ہیومن بینگ, ٹھیک ہے, کیا اس کے پاس یہ رائٹ بھی ہے کہ اپنے آپ کو وہ ڈیفائن کر سکے, ٹھیک ہے. تو اس کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے, وہ ہے کیا, اس کی سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے, اور یہ چیزیں. اور وہ آئیڈینٹی کا ایک تعلق ہوتا تھا, اور اس میں ان کا معاملہ ہوتا تھا کہ عورت یہ ہے, عورت وہ ہے, اور اس کے اندر وہ معاملہ نیویگیٹ کرتی تھی عورت کہ وہ خود کیا پلیس کرتی ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملے میں. اس کے بعد جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے انہوں نے پن ڈاؤن کرنے کی کوشش کی کہ معاملے کی بنیادیں کیا ہیں, ٹھیک ہے. اسپیشلی ماڈرنزم, پوسٹ ماڈرنزم, جو کہ سیکنڈ تھرڈ ویو کی باتیں, وہاں پر آ کے وہ اس معاملے پہ لیا ہے, جو کہ پھر جب اس کی جو ویسٹ کی جو آپ کہہ لیں کہ نا انلائٹنمنٹ موومنٹ کے ساتھ یہ جڑی نا, تو پھر یہ لبرل فیمنزم اس کے ساتھ جب ایڈ ہوا تو پھر آئیڈیا آف فریڈم جو ہے نا وہ سب سے بڑا ورچو ہو گیا کہ چوائس, ازمپشن آف چوائس, کہ یہ چوائس ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو آئیڈینٹی دیتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس فریڈم آف چوائس ہے, ٹھیک ہے, دین یو آر اے پرسن, یو آر اے ہیومن بینگ, ٹھیک ہے. اور یعنی فریڈم اور یہ چیز جو ہے وہ یہ بالکل ساتھ جوڑ دی گئی, بالکل سنونیمس ہو گیا. اب چیز یہ ہے کہ یہاں پر نا اس چیز کو انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ مثال کے طور پر کہ کیا فریڈم کا جو آئیڈیا ہے اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلور کریں. ہم نے پہلے بھی یہاں پر کئی دفعہ ڈسکشن کی تھی کہ کھلا فریڈم ان آف اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی ورچوئس چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک کنٹرولز ہوتے ہیں, ایک رولز ہوتے ہیں, ایک لاز ہوتے ہیں. اور اسپیشلی اگر اب اسلام کی بات کریں, اسلام کا تو ورڈ ہی جو ہے وہ سبمیشن ہے, وہاں سے ہی بات شروع ہوتی ہے. یعنی اس کی ازمپشن اور اس کی ازمپشنس جو ہے نا وہ بہت کانٹراڈکٹری, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی ماڈرن فیمنزم کی, اور ماڈرن فیمنزم ابھی بھی جو ہے نا وہ اس چوائس کے پیچھے بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر
اگر کوئی کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت بھی، ایسے ہم نے بات کی کہ کچھ جو اچھی بات ہے کہ کچھ سلیبریٹی آتی ہے یا کوئی وہ چیز مطلب یعنی کہتی ہے کہ اچھا ٹریڈیشنل ویلیوز یا یہ چیزیں یا کچھ چیزوں کو پکڑنا، تو نیچے فوراً ان کی لیگ پولنگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بعد میں ساری ڈسکشن جو ہے نا کسی نہ کسی کیپیسٹی پہ، یعنی آپ اپنی ایک لحاظ سے وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی فیمنزم از آل اباؤٹ چوائس، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اگر کوئی بندہ چوائس دوسری کر لے ادر دین واٹ دے وانٹ، تو پھر اس کو بھی اس کی لیگ پولنگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور فیمنزم اس لیے سب سے بڑی جو اس کا پرابلم شروع سے ہی رہا ہے نا کہ یہ کبھی بھی اپنے آپ کو پوری طریقے سے پراپرلی ڈیفائن نہیں کر سکی. اور اس کی سب سے بڑی میں مثال دیتا ہوں، اس کی جو 2 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ہے کوالٹی فیمنسٹ، جس میں ساری لبرل یہ وہ ساری قسم کی آ جاتی ہیں، اور دوسرا ڈفرینس فیمنسٹ، ٹھیک ہے. کوالٹی فیمنسٹ کہتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ہم باقیوں کے ساتھ کس طرح مطلب ایک ہی درجے پہ ہیں، یعنی دوسرے مردوں کے ساتھ عموماً، ٹھیک ہے. کئی مردوں کو کرائٹیریا لیتے ہیں اور وہی مردوں کو ہی لیتے ہیں، اور کوئی دوسرا تو آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس کوئی کمپیریزن رول نہیں ہے. اور ڈفرینس فیمنسٹ جو ہیں وہ بلکہ ان کو اپوزٹ ہیں اور ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اور ڈفرینس فیمنسٹ یہ کہتے ہیں کہ وی آر ڈیفائنڈ بائی ہاؤ ڈفرینٹ وی آر فرام مین، ٹھیک ہے. ٹھیک. اور انٹرسٹنگلی تو دونوں صورتوں میں کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کمپیریزن کسے کر رہے ہیں؟ پوائنٹ آف ریفرنس انسان، پوائنٹ آف ریفرنس مرد ہے، ٹھیک ہے نا. دونوں صورتوں میں ایک ریئیکشن اور ایکسٹریمزم ہے، اور یہ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے جس کے ذریعے جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. زبردست. مغیرہ بھائی، ایزمپشنس کچھ اور بھی میرے خیال ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مرد ٹاکسک ہوتا ہے، یہ از دیٹ این ایزمپشن ان کرنٹ ماڈرن فیمنسٹ موومنٹس؟ اور اس سے متعلق کچھ اور ایزمپشن؟ ارے بھائی، ان ٹاکسسٹی کے ساتھ ساتھ انجسٹس کا جو ایلیمنٹ اور خاص طور پہ اوپریشن کا ایلیمنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی ایزمپشن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریشن ود وٹ، ود ہوم، یعنی عورتوں کے ساتھ. ہاں جی، عورتوں کے ساتھ. یعنی یہ جو ایک پیٹریارکی کا جو نوشن ہے، اس کو نا ایک قسم کا انجسٹس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ٹو دی پاور اسٹرکچر ہے. کیونکہ پاور اسٹرکچر کے اندر ہمیشہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسیمیٹریکل آپ کا ایک یعنی ایک ہائرارکی ہوتی ہے، جس میں ایک اوپر ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک کی طرف سے پاور فلو کر رہی ہوتی ہے، دوسرا ریسیپینٹ ہوتا ہے. یعنی اس اسٹرکچر کو سامنے رکھیں تو ڈیفینیٹلی آبویسلی کچھ رولز نافذ کیے جائیں گے اور آپ کو فالو کرنے. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچر جہاں پہ وہ ایک معاشرے کے اندر نظر آتا ہے ایک رولر کی صورت میں، اور عوام کی صورت میں گھر میں ایک مرد اور ایک عورت کے صورت میں نظر آتا ہے کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے اور عورت جو ہے وہ ایک ریسیپینٹ ہے ان سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنس کی. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم علی بھائی، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ غور کریں، تاریخ کو اگر آپ مطالعہ کریں، تو کوئی بھی سویلائزیشن ہماری نظر کے اندر وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ انجسٹس پہ کھڑی ہو. یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ پیٹریارکی جو ان کا آرگیومنٹ ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کے ہر دور کے اندر یہ پیٹریارکل اسٹرکچر رہا، اور اس نے عورت کو اپریس کیا انٹل ہم نے جو ہے نا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایمانسپیشن حاصل کرنے کی ایک اسٹرگل اسٹارٹ کی تھرو دا فرسٹ ویو آف فیمنزم. لیکن ریالٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ وی آر سوشل بینگس، اور انجسٹس جو ہے نا وہ کسی بھی سوسائٹی کو زیادہ دیر تک سروائیو نہیں رہنا، اس کا سروائیول نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ انسانیت کا آغاز جو ہے وہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ایئرس سے ہوا ہے، چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ریکارڈڈ ہسٹری کی بھی اگر ہم بات کریں، اور ہمیشہ سے ایک پیٹریارکل ایک آپریشن رہی ہے خواتین کے اوپر، تو ہاؤ ڈڈ دے سروائیو سو مچ؟ اٹس ناٹ پاسبل. ہم سمجھتے ہیں، اور جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، بلکہ حدیث میں آتا ہے اور علماء نے اس سے استدلال کیے مختلف احادیث اور آیات سے، جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو تو برداشت کر لیتے ہیں جس میں ظلم اور کفر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو نہیں برداشت کرتے جہاں پہ ظلم ہو. تو ظلم سروائیو نہیں کرتا، کفر پھر سروائیو کر سکتا ہے. عجیب بات یہ ہے. تو آپریشن جو ہے یہ ازمپشن ہے بنیادی طور پہ، انجسٹس ایک ازمپشن ہے. اور قرآن مجید میں علی بھائی اس طرح کے ساری جو ہے نا ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ کے ہاں، یعنی ایک تو ہے کہ اللہ نے نظام بنایا، نظام کے اندر تو ہمارے پاس ایک ہائرارکی ہے، اس کو اللہ اسٹیبلش کرتے ہیں، اور وہ صرف مرد عورت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہر معاشرے کے لیول کے اوپر، یعنی ماں باپ کا بھی ایک اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ماں باپ اور اولاد ہے، وہاں پہ بھی ایک ہائرارکی اور ایک اسٹرکچر، پاور اسٹرکچر ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایگزسٹ کرتا ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کا بھی کرتا ہے، عوام اور رعایا کا بھی کرتا ہے، استاذ اور شاگرد کا بھی کرتا ہے. تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہائرارکی ہمیں دی ہے، اور وہ قرآن میں ملتی ہے، آپ اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتے. لیکن جب اللہ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میرے سامنے اگر مرد اور عورت پیش ہوں گے، تو اس حوالے سے بڑی مشہور جو آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 73، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے 10 مراتب ذکر کیے ہیں، 10 لیولز. لیکن اللہ نے انٹرسٹنگلی وہاں پہ ان دونوں کو برابر کر دیے، کیونکہ
تکلیف کے اعتبار سے، مورل اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، اور اللہ کے ہاں جو اللہ نے درجات رکھے ہیں علی بھائی وہاں پہ کوئی فرق نہیں کیا. یعنی اللہ نے دنیا کے اندر یہ اسٹیبلش کیے ہیں اسٹرکچرس، اور وہ اس لیے کیے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ نے نظام چلانا، اور نظام کے چلنے کے لیے کیونکہ جب تک ڈیوائن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ڈیوائن انٹرونشن نہیں رکھی علی بھائی، دنیا کے اندر اگر ڈیوائن انٹرونشن ہو تو کبھی کوئی زیادتی ہو ہی نہ سکے. تو اسی لیے ڈیوائن انٹرونشن نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اتھارٹی اسٹیبلش کی ہے کہ کچھ لوگ اتھارٹی میں ہوں گے جو دوسروں کو ڈائریکٹ کریں گے، لیکن قیامت کے دن چونکہ ہر قسم کی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تمام اتھارٹی اللہ تعالیٰ، یعنی تمام اتھارٹی جو ہے نا وہ کانسنٹریٹڈ ہوگی اللہ کے ہاتھ میں. تو وہاں پہ اللہ نے ساری ہائرارکی ختم کر دی. اس لیے آپ دیکھیں جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مورل رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں اور آخرت کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں، یعنی آخرت کا ریفرنس ہے یہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ 10 مراتب اور 10 لیولز کا ذکر کرتے ہیں، اور ان دونوں میں اللہ مرد اور عورت کو اکٹھا کر کرتا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. اچھا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ اللہ نے 10 مراتب اور 10 لیول ذکر کرنے کے بعد ان دونوں کو برابر کیا اللہ نے، مورل اکاؤنٹیبلٹی، مورل رسپانسبلٹی اور اجر کے اعتبار سے. صرف جو کوئی فرق نہیں، تقوی کی بنیاد پر جو ان اور کو لیول بالکل اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اس آیت سے پتہ چلا کہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے دنیا کے اندر، اور آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم ہے. اس کا مطلب ہے قیامت کے دن سب ہائرارکیز ختم ہو جائیں گی. تو وہاں پہ چونکہ ڈیوائن انٹرونشن ہوگی نا، وہاں پہ ڈیوائن لا امپلیمنٹڈ ہوگا، وہاں پہ کوئی انجسٹس ہو نہیں سکے گا. تو وہاں پہ اللہ پاور اسٹرکچر ایک قسم کا ختم. ہاں وہاں پہ ایک یہ چیز ہے کہ وہاں پہ مرد ہوگا، ہسبینڈ ہوگا، وائف ہوگی، لیکن وہاں پہ اس طریقے سے وہ اطاعت اور فرمانبرداری والے مسئلے نہیں ہوں گے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے نظام کے لیے یہ چیزیں جو ہیں نا وہ آپریشن نہیں ہے، وہ نیسیسٹی ہیں، اور اس کو آپریشن ڈیم کرنا یہ اللہ کی حکمت کو ڈائریکٹلی چیلنج کرنے کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے نظام ایسا بنایا. تو اگر آپ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ رکھا ہے نا، کچھ کو اوپر رکھا ہے، کچھ کو نیچے رکھا، اور فرمایا کہ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض کو اوپر رکھا، بعض کو نیچے رکھا درجات کے اندر. کیوں؟ یعنی ایک ہائرارکی کریٹ کی، ایک پاور اسٹرکچر رکھا، ضرور رکھا، اتھارٹی اسٹیبلش کی، کچھ لوگوں کے اوپر ہے، کچھ لوگوں کی، یعنی ایسیمیٹریکل اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی معاملہ رکھا. تو فرمایا بعضهم بعضا سخریا، تاکہ تم میں سے بعض دوسرے کو خادم بنا سکیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک خدمت کا اسپیکٹ، ایک سرویٹیوڈ کا اسپیکٹ انسانیت کے اندر بھی پایا جاتا ہے. تو وہاں پہ جینڈرز کے اندر بھی ڈفرینسیشن ہے. اور اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہمیشہ اوپر رہے گا، ٹھیک ہے نا، اور عورت کبھی اوپر نہیں رہ سکتی. ماں کی مثال آپ کے سامنے، یعنی ماں کے سامنے بڑا سا بڑا بادشاہ بھی ہوگا وہ جھک جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہاں پہ مرد ہمیشہ اوپر ہے، نہیں. دیر آر سرٹن رولز یہاں پہ. ایون عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام مرتبہ دیا کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہے نا نیکی کا حقدار کون ہے؟ آپ نے 3 دفعہ ماں کا درجہ بتایا، پھر باپ کی باری ہے. تو یہاں پہ ٹو سرٹن لیول آف یعنی ایک کچھ ایسی سچویشن سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جہاں پہ خاتون ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایک ہائر لیول آف جسے کہتے ہیں نا ایک ریورنس اینڈ رسپیکٹ کے طور پہ اوپر آ جاتی ہے، ایون ابو دا مرد. اچھا، جسٹ ٹو میک اٹ ویری سمپل کہ آپ نے رولز کی بات کی اور آپ نے یہ بات کی کہ اللہ نے درجہ متعین کیا، درجات متعین کیے ہیں، اور مرد کو ایک درجہ اوپر ہے. ناٹ آلویز، لیکن جو آیا ہے کلیئر کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے، اور وہ ایگزیکٹ آیا بھی کوٹ کر دیجئے. تو واٹ ایگزیکٹلی از اے قوام؟ ہاں فیملی اسٹرکچر کے اندر لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اور مرد کو کن چیزوں پہ درجہ اوپر ہے؟ فیملی اسٹرکچر کے اندر جو ہے نا، اگر ہم فیملی اسٹرکچر کی بات کریں اسپیسیفکلی، تو ہاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اوپر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مرد کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی کو بیسکلی لنک کیا ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ. یعنی اگر آپ رسپانسبلٹی ختم کر دیں تو پھر اتھارٹی کس بات کی، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا نا کہ ان الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. ایک تو اللہ نے فضیلت دی، اور اللہ نے فضیلت کس بنیاد پہ دی آگے اللہ نے بیان کر دی وجہ. اللہ نے کہا وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے اپنی بیویوں کے اوپر. تو یہاں پہ جو قوامیت ہے جس کے اندر علماء نے مختلف معانی بیان کیے، جس میں ایک چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ ہے، جس میں ایک چیز ہے ڈسپلن ہے، جس میں ایک چیز ذمہ داری ہے. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں اللہ نے کہا؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ مالی ذمہ داری اور اس کی جو کیئر ٹیکنگ ہے، نان و نفقہ کے اندر اس کا رہن سہن، رسپانسبلٹی کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے. بیسک نیڈ، یعنی نان و نفقہ کے اندر اگر آپ آسان الفاظ میں ڈیفائن کریں تو اس میں صرف مال نہیں آتا، اس میں مراد ہر بیسک نیڈ ہے. ہر بیسک نیڈ کی ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی. تو بھائی جس کے اوپر ذمہ داری ہے، جس نے آپ کا خیال رکھنا ہے، تو اگر آپ کہیں جی آپ کے خیال تو آپ نے رکھنا ہے، لیکن بھائی جان معذرت کے ساتھ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، آپ کی بات ہم نے کوئی نہیں ماننی،
آپ کی بات ہم نے نہیں ماننی, یا آپ ہمارے برابر ہی ہم سے نیچے ہیں, لیکن ذمہ داری ساری آپ کے اوپر ہے, تو پھر یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. یہ کسی جگہ پہ بھی دنیا میں نہیں ہوتا. ہمیشہ سی ای او جو ہوتا ہے وہ پوری کمپنی کا رسپانسبل ہوتا ہے, لیکن وہ تب رسپانسبل ہوتا ہے جب اس کے پاس ساری اتھارٹی ہوتی ہے. پوچھے تب ہی سکتے ہو جب آپ اس کو کوئی نہ کوئی اتھارٹی دیتے ہو. تو رسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی جو ہے نا, یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو رسپانسبلٹی دی ہے ڈیو ٹو مینی ریزنز, اس کی بنیاد جو ہے وہ بنیادی طور پہ رسپانسبلٹی. علی بھائی میں اس پہ ذرا کمنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایون اف اگر آپ سیکولر پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں نا, تو یہ ہائرارکی اسٹیبلش ہوتی ہی ہوتی ہے. یعنی بیسکلی بایولوجی کے اندر یہ چیزیں ایسی انگرینڈ ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی ایسی سچویشن آتی ہے, ڈینجر کی سچویشن آتی ہے, مطلب وار ٹائم سچویشن آتی ہے, وہ ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ مرد اور مسل کے اوپر ہی دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جتنا بھی ہارڈ ٹاسک ہے, ٹف ٹاسک ہے, ٹھیک ہے, نیچرلی جو ہے وہ کس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, جتنا مرضی ایگلیٹیرین سوسائٹی ہو. ٹھیک ہے, وہ جو مین جو ٹف ٹاسک ہے, جو وہ والا ٹاسک ہے, وہ مرد کے اوپر ہی جو ہے وہ رسپانسبلٹی اس میں ٹھہرائی جاتی ہے. تو یہ جو چیز ہے, اور یہ جنرل ٹرینڈ کی بات ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ ہر دفعہ بندہ آگے نا ایگزامپلس کوٹ کرتا جاتا ہے کہ جی میں فلانی ایکسیپشن کو جانتا ہوں, میں فلانی ایکسیپشن کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے, ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن رول نہیں ہے. وہ ہمیشہ جو ٹرینڈ ہے وہ یہی رہا ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی وار ٹائم میں, اسپیشلی کوئی بھی کرائسس سچویشن میں, اور صرف کرائسس ہونا ضروری نہیں ہے, مطلب جنرلی بھی ٹرینڈ جو ہے وہ یہی سیٹ رہتا ہے اسی چیز میں. اچھا, ہم کچھ پن پوائنٹ ازمپشنس کو بھی اب ڈسکس کرتے ہیں. آپ دونوں نے اپنی بتائیں. سب سے پہلی ازمپشن وہ ہے کہ آل مسکولینٹی از ٹاکسک مسکولینٹی. اب دیکھیں مسکولینٹی, واٹ ایگزیکٹلی از مسکولینٹی مغیرہ بھائی؟ یعنی اب مین میں کچھ ایسے بیہیویئرز ہیں جیسے مے بی کمپٹیٹیونیس کہہ لیں, اس کو لیڈرشپ ٹریٹس کہہ لیں, اسرٹیونیس کہہ لیں, بالکل پروٹیکٹیونیس. مین جب جس کو ہم کہتے ہیں ایک نیچرل پروٹیکٹیونیس ٹورڈز دیئر ڈاٹر, ٹورڈز دیئر سسٹر, جس کو آج کل بڑا جنرلائز کر کے غیرت کا ٹیگ لگا کے پھر بڑا اس کو وہ نیگیٹو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ یہ جی غیرت کے نام پہ قتل بھی کر دیتے ہوتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ قتل جو ہمیں ویسٹ میں ملتے ہیں اگر دیکھا جائے, سبحان اللہ. اینی وے, تو یہ جو ازمپشن ہے کہ وچ ایلینیٹس مین کمپلیٹلی ہو ڈسپلے ایون ہیلدی میسکولینٹی ٹریٹس, یعنی ڈسپلن اور اسرٹیونیس اینڈ بینگ ویری پروٹیکٹیو, اس کو صرف اس ٹوکری میں ڈال دینا کہ یہ سارے ٹاکسک ٹریٹس ہیں. تو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس وغیرہ بھائی؟ یعنی یہ ازمپشن دیٹ آل مسکولینٹی از ٹاکسک مسکولینٹی. علی بھائی میرا خیال ہے یہ اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف اپنے آپ کو ڈی کنسٹرکٹ کر رہی ہے اور یہ اپنے آپ کو جو ہے نا فالسیفائی کر رہی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا دنیا کے اندر. میں نے بتایا کہ یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کسی بھی بہن سے کہ یار آپ کے والد اس طرح کے ہیں, اللہ معاف کرے, یعنی آپ کے بھائی اس طرح کے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بس ایگزامپلس ہوں گی, ایسے لوگ ہوں گے جو ڈیفینیٹلی اس طریقے سے ٹاکسسٹی پھیلاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. بٹ یار معاشرے کے اندر اللہ معاف کرے آپ کے پاس ایک ہم نے جہاں پہ ایسی ہمیں تصویر نظر آتی ہے کہ جہاں پہ باپ جو ہے نا وہ اپنی بچیوں کو یا اپنی گھر والیوں کو جو ہے نا وہ یعنی ٹاکسسٹی کی وجہ سے یا اسی طریقے سے بری طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے, وہاں پہ ہمیں انہی کلچرس کے اندر جو ہائیلی جو ہے نا میل سینٹرڈ ہیں, مطلب میں تو اس کو کہوں گا میل سینٹرڈ ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ مرد ایسا بھی ہے جو اپنی سب چیزیں سیکریفائس کر رہا ہے اور عورت کو سواری پہ بٹھایا ہے, وہ خود پیدل چل رہا ہے اور اس کے جو ہے نا پیر پہ چھالے بن رہے ہیں, لیکن وہ عورت کو نیچے نہیں چلنے دیتا, وہ سواری پہ بٹھاتا ہے, جانور کے اوپر بٹھا کے چلتا ہے اور آورز اینڈ آورز اس کی پروٹیکشن کرتا ہے, اپنی جان بھی دیتا ہے اس کے لیے, اپنی بچوں کے لیے سارا کچھ کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ زبان حال کے مخالف ہے, یعنی یہ بات یعنی اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. ہاں باقی اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہمارے پاس دوسری ایگزامپلس نہیں موجود, لیکن to put all your eggs in one basket and to have a generalized یعنی perception of something, یہ آپ کے اپنے نیریٹو کو فالسیفائی کریے. یعنی آپ پھر ایک ایمیزونین یوٹوپیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ صرف عورتیں ہیں, تو آپ اس طرح اس کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتے. اور دیکھیے ٹاکسک ٹریٹس کین ایگزسٹ ان بوتھ جینڈرز. علی بھائی اسی میں ایڈ کرتا رہوں, انہوں نے دراصل وہ جو ازمپشن تھی نا پاور کی ازمپشن, کہ پاور کا مطلب یہ ہے جس کے پاس پاور یا پاور اسٹرکچر جو ہے وہ ظلم کے ساتھ ان کے ساتھ لنک کیا. ٹھیک ہے, یعنی جو پاور میں ہوگا ظلم کرے. ہاں, جو پاور کے ساتھ ایسوسیشن ہے, یعنی جو چیزیں کیپیسٹی میں آپ کو پاور دیتی ہیں یا کسی کے اوپر اتھارٹی یا ابیلٹی آف اتھارٹی دیتی ہیں, وہ والا ٹریٹ کس سے ایسوسیٹیڈ ہے, وہ ظلم کے ساتھ ایسوسیٹیڈ. بہت کمال بات کی. ٹھیک ہے, آپ ذرا بات کریں, میں اس پہ ایک بات ایڈ کروں گا. تو جب یہ انہوں نے لنک بنایا ہوا ہے نا, تو
آپ سمجھیں کہ یہ نا مطلب پازیٹیو سوچنے کی اس کی صلاحیت ہی ایک قسم کی آپ ختم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی کہ پاور کے ساتھ ایک یونیلیٹرل ایسوسیشن آف ظلم جو ہے نا اس کے ساتھ آپ نے جو اس کا پازیٹیو ایلیمنٹ ہے, دیکھیں جو ہوتی ہے نا یہ ابیلٹی, اسرٹیونیس اور اتھارٹی, یہ آپ کو پروٹیکشنس دیتی ہیں, یہ آپ کو مطلب یعنی یہ ساری جو پازیٹیو ٹریٹ آف میسکولینٹی ہے جس میں کرائسس سچویشن میں بچانا, سارا کچھ کرنا, مطلب یعنی جو وومن کو پروٹیکٹ کرنا, گارڈ کرنا, یہ سارا اسی ٹریٹ سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں آپ کو وجہ سائیکالوجی اس کے پیچھے یہ ہے کہ نا جو لوگ ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں نا اسپیشلی پاور کے تھرو, اور ان کو آپ یہ پاور والا نیریٹو فیلڈ کرو نا, پاور اور ظلم اکٹھا ہے, تو وہ فوراً اس کو پک کرے گا. ایسی تو لیڈیز اسپیشلی جن کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہوتا ہے اور وہ ان کے سامنے کوئی بھی کوئی ایکسپلینیشن ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ وہ لاڈیڈ ایکسپلینیشن ہے, اس کو وہ فوراً گریب کریں گی, اور اس کے ساتھ کوئی بھی پازیٹیو ایلیمنٹ جوڑنا آپ کہہ لیں کہ دے لیک دیٹ, وہ مشکل ہو جائے. لیکن میں اس کو نا ایک اصولی زبان کے اندر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں یہ ایک بحث ہمیشہ سے پائی جاتی ہے کہ کوئی چیز اپنے ڈیفالٹ پوزیشن کے اندر کیا پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. حماسمی نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایلیبریشن مزید ضرورت ہے اس کی. پاور اپنی ڈیفالٹ پوزیشن کے اندر ایک پازیٹیو چیز ہے. ہاں اس کی وجہ سے ایکسپلائٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن وہ اپنی ڈیفالٹ پوزیشن کے اندر اپنی اصل کے اندر وہ چیز پازیٹیو ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اصل کے اندر نیگیٹیو ہوتی ہیں, لیکن ہاں اس سے کوئی پازیٹیو بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اس کی مثال علی بھائی جو ہے نا وہ پروسٹیٹیوشن کی ہے. جیسے مثال کے طور پہ پروسٹیٹیوشن اپنی اصل کے اندر بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ بری چیز ہے. یعنی کچھ جگہوں پہ ایک خاتون جو ہے وہ سروائیول کے لیے اس کے لیے ضروری بن جاتا ہے, اور وہ کر رہی ہوتی ہے اپنی سروائیول کی وجہ سے کر رہی ہوتی ہے, ایون دو دیٹ از ناٹ جسٹیفائڈ, یا کئی دفعہ جو ہے نا وہ معاملہ خود ہو جاتا ہے. لیکن آن دا کانٹری جو ہے نا ایک چیز جو ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ, تو طاقت جو ہے یا طاقت کا حصول جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ایک پازیٹیو چیز ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا, وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنی قوت کو تم اختیار کر سکتے ہو, تیار کر سکتے ہو اپنے لیے, اس کو جو ہے نا وہ ایکوائر کرو. جتنی طاقت کو تم اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمانوں کے بارے میں ایک پازیٹیو اللہ تعالیٰ کا نوشن ہے, اور وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان جب طاقت کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا تو ہمیشہ اس کا ایک پازیٹیو یوز ہوگا. ہاں اس کا مورل کیریکٹر ہے نا علی بھائی, وہاں پہ ایکسپلائٹیشن ہوگی, انسان ہے نا, یعنی ٹو سرٹن لیول آف ایکسپلائٹیشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے. پاور کی سرٹن لیول آف ایکسپلائٹیشن جتنا مرضی انسان انصاف کر لے, ٹو سرٹن لیول کچھ نہ کچھ لوگ کمپرومائز ہوتے ہیں, سفر کرتے ہیں. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کہیں کہ 100% ایکوریسی ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی ذات ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ اتنا کمال اور پرفیکشن ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہو سکتی, ورنہ ہر لیول کے اوپر ایکسپلائٹیشن ٹو سرٹن لیول ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ لوگ کمپرومائز ہوتے ہیں. سیدنا خالد بن ولید کی مثال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جہاں پہ ان کے پاس وہ ملٹری ان کی جو اسٹریٹجیز تھیں, جہاں پہ انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال کیا دین اسلام کے لیے, وہاں پہ ان کے کچھ بلنڈرز بھی ہیں, ان سے کوئی غلطیاں بھی ہوئیں, ڈیفینیٹلی وہ ہماری ریکارڈڈ ہسٹری میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معاف کی ہیں, اور وہ ہمارے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو نیگیٹو سینس میں اسیوم کرنا, آپ کا اپنا بیانیہ, اپنا نیریٹو اس طرح نہیں چل سکتا. بھائی اگر یہ پاور جو ہے اٹ سیلف انہیرنٹلی اپنی بائی ڈیفالٹ پوزیشن کے اندر یہ نیگیٹو ہے, تو پھر آپ کیوں ایکوائر کر رہی ہیں اس کے لیے؟ آپ کیوں ہر سب سے پہلی موومنٹ آف یعنی فرسٹ ویو آف فیمنزم کے اندر پاور کی ہی تو اسٹرگل تھی حماس بھائی, یعنی ووٹنگ رائٹس تھے نا, کہ ہمارے پاس ٹو سرٹن لیول ایک پولیٹیکل پوزیشن آپ ایکوائر کر رہی تھی. آپ نے کہا پوزیشن تو نہیں ہے ویسے ایز سچ, کیا کہتے ہیں, ووٹنگ رائٹس تھے نا, مطلب ہمیں ووٹنگ رائٹس دیے جائے. ان ادر ورڈز کہ آپ کی پاور کو انفلوئنس کرنے کا ہمارے پاس, یعنی ہمارے ووٹ کی بھی کوئی نہ کوئی پاور ہونی چاہیے. تو ایک اتھارٹی سرٹن لیول آف اس کا کلیم کرنے کی کوشش تھی, یعنی وہ ایک ایکوالٹی لیول پہ اچیو کرنا. رائٹ. اچھا, دوسری assumption ہے کہ all gender differences are socially constructed and all gender roles are also social construct. اب سوشل کنسٹرکٹ کیا ہے یہ بھی تھوڑا سا آڈینس کو میرے خیال ہم بتا دیں. میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں, اور وائی دس assumption از رانگ. اچھا, تو سب سے پہلی بات ہے علی بھائی, سوشل کنسٹرکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری سوشل انوائرمنٹ ہوتی ہے, جیسا کہ جو لوگ جس میں پلے بڑھے ہوتے ہیں, تو اس انوائرمنٹ کی وجہ سے یہ چیز بنتی ہے. ٹھیک ہے, پاور اسٹرکچر. تو انہوں نے جیسے جینڈر رول ہے, عورت نے گھر سنبھالنا ہے, ایک رول جو ٹریڈیشنل فیملیز میں, اور مرد نے باہر جا کے کام کرنا ہے. یہ اصل میں جو ہے نا یہ خود ڈیفائن کرتے ہیں, ہمارا بنایا ہوا. بالکل. اور اگر ہم جو ہے اپوزٹ چیزیں ڈیفائن کریں, ٹھیک ہے, یعنی میٹریارکیکل چیزیں ڈیفائن کریں, یعنی بیسکلی آپ کہہ لیں کہ وہ رولز جو ہیں وہ اپوزٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تو جو اپ برنگنگ ہوگی نا وہ اس طرح کی ہوگی. ٹھیک ہے, جس میں یہ رولز جو ہیں وہ ایونچولی سوئچ ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ پاسبل ہے, اس لیے جو ہے یہ سارے کا سارا معاملہ, یہ جو ڈفرینس ہے یہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہے, اور اس کی جو ہے ایکچوئل
ریالٹی. اور ایون جینڈر ڈفرینسز بھی سوشل کنسٹرکٹ ہیں. ہاں جی, وہ سائیکولوجیکل یا بایولوجیکل. ہاں وہ سائیکولوجیکلی مینلی ڈالتے ہیں, اور بایولوجی کو بھی وہ کہتے ہیں کہ بایولوجی مرد اور عورت کا پرائم ڈفرینس جو ہے صرف اور صرف وہ رہ گیا برتھنگ کیپیسٹی پہ. اچھا ٹھیک ہے, ایون وہ عورتوں کی بھی جو ڈیفینیشن ہے نا اس کو چینج کریں, آپ کو پتہ ہے برتھنگ پیپل. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں آپ ان کو وومن نہ بولیں, ان کو برتھنگ پیپل بولیں, کیونکہ مطلب یعنی کوئی ہاں وہ مطلب کیونکہ برتھنگ کی کیپیسٹی ایک مرد بھی رکھ سکتا ہے. کیونکہ جو بندہ اپنا جینڈر ڈکلیئر کر دے کہ میں عورت, اگر مرد ڈکلیئر کر دے لیکن پھر بھی وہ برتھنگ کیپیسٹی رکھتا ہے, تو وہ اس وجہ سے انہوں نے اس کو یہ کیا. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دا اونلی ڈفرینس از دی ایبلٹی ٹو گیو برتھ. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ غلط کیوں ہے؟ یہ غلط اس وجہ سے ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں نا بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایون اگر ہم نے کوئی سوسائٹی اس طرح کی رکھی بھی ہے نا میٹریارک ایسی جس میں ہم نے رولز ریورس کیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی زیادہ دیر تک ہسٹوریکلی سسٹین نہیں کی. ٹھیک ہے, ایون دو اگر وہ ایکوائر کرتے ہیں لیکن اوور ٹائم جو ہے یہ رول ریورسل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہسٹوریکلی یہ چیز اسٹیبلش کروں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں کہ ایون بچہ جب وومب میں ہوتا ہے نا, ہمارے کچھ اسٹڈیز ہیں جو بتاتی ہیں کہ وہاں پر وہ چیزیں جو کہ فنکشنل ڈفرینس ایسوسیٹ, فنکشنل ڈفرینس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈفرینسز ابھی ان میں بن رہے ہیں نا ماں کے پیٹ کے اندر جو بن رہے ہیں, یہ ان کے بیہیویئر تک افیکٹ کریں گے, یعنی برتھ کے بعد. وہ چیزیں انہوں نے ٹریس ڈاؤن کی ہیں. یہ ریسرچ 2019 کی ایک ریسرچ اسٹڈی ہے جس کے جو ہے کہ فنکشنل ڈفرینسز جو کہ وومب کے اندر بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹو دا لیول کہ یہ ان کے بیہیویئر کی پروفیسر آپ بعد میں سوشلی اس کو وہ کر سکتے ہیں, مطلب کنٹرول ریکیلیبریٹ کر سکتے ہیں, ریکیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو وہ کبھی بھی لوز نہیں ہوتی. صحیح. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس کی نیچر کے اگینسٹ ہی جاتے ہیں, یعنی اس کی بایولوجیکلی سسٹم کے اندر ہی جاتے ہیں, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ برین کے فنکشن وائرنگ ہے جو کہ وہاں پر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کہ آپ کی جو فار ایگزامپل ٹیسٹوسٹرون ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی انیشلی جو ہے وہ پیٹ ماں کے پیٹ میں شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں. میں تو پہلے وہ والی اسٹڈی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ بتاتی ہے کہ ایون بیہیویئر ڈفرینس وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں اتنی بیسک نیورو سائنس اور اینڈوکرینالوجی اور ایولیوشنری سائیکالوجی سے ہمیں جو نالج آ رہا ہے کہ جو جینڈر ڈفرینسز ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, ڈیپلی روٹیڈ ہیں, مطلب ان کا انکار کر دینا, اتنا بیسک سائنس کا انکار کر دینا ڈیپ کانشیسنس کے اندر ہے علی بھائی, وہ آپ اس کو اس طریقے سے آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے. بلکہ یہ جو وہ کیا نام تھا وہ البرٹ کا جو ایکسپیریمنٹ تھا بڑا, لٹل البرٹ نہیں نا, البرٹ بنڈورا کا وہ ایک البرٹ, میں نے غلط نام لے لیا, وہ ایک اور تھا ایکسپیریمنٹ جو اس بندے نے کیا تھا مونی نے. اچھا ہاں, جس کے اندر اس نے بچوں کو جو ہے نا جو کہ ٹوئنس تھے ان کو کیا کیا, ایک کو ایز اے مطلب یعنی فیمیل ریز کیا. ٹھیک ہے نا, ہاں, اور مطلب یعنی ان کا وہ معاملہ جو ہے وہ کیا ٹو دا پوائنٹ کہ ان دونوں نے جو ہے نا وہ سوسائڈ خود اس کا فالو اپ نہیں کیا. انہوں نے بہت جلدی جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ دیکھو جی ہم نے سکسیس ہو گیا نیچر ورسز نرچر کے اندر, ہمیں پتہ لگ گیا کہ نرچر سپیریئر ہے, پبلش کر کے وہ چھوڑ دیا. فالو اپ انہوں نے لانگ ٹرم کیا نہیں. وہ دونوں جو ہیں ان کے ایکسٹریم پرابلم ہوئے دونوں بھائیوں کے. ٹھیک ہے, ٹو دا لیول کے سائیکولوجیکل ایشوز ٹو دا پوائنٹ کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں خودکشی کی. سبحان اللہ. اوکے, اندر assumption, اس کو although ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن تھوڑی سی اور روشنی کے مین آر نیچرلی oppressors, یہ بھی اس سے بھی یہ پہلی والی بات ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے کئی, اب اگر یہ خود سوشل کنسٹرکشن پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ اسی بات کو سمجھیں کہ اگر اس میں آپریشن کی کیپیسٹی ہے تو وہ بھی سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے پاور کو میٹیگیٹ کریں گے جس طریقے سے میسکولینٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جو کہ ہم تو بلیو کرتے ہیں, اگر ہم اسلامک ویلیوز کے ذریعے کسی کو بلیو کریں گے تو ہم بیلنس میسکولینٹی دیں گے انہیں, اور وہ اپریشن نہیں کرے گا ڈسپائٹ ہیونگ پاور. نہیں, بندہ پوچھے کہ دیکھیں میرا تو مسلمان جو ہماری بچیاں ہیں جو اس سے انسپائر ہو رہی ہیں فیمنسٹک موومنٹ سے, میرا ان سے سوال ہے کیا انبیاء بھی نعوذ باللہ نیچرلی اوپریسرز تھے؟ They were men, obviously. بلکہ میں نے تو ایک وہ ایتھیسٹ فیمنسٹ مسلمان تھی پھر ایتھیسٹ ہو گئی, اس نے یہ پوسٹ بھی شیئر کی ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنی بیوی کو وہ چھوڑ دیا وہاں پہ ڈیزرٹ میں اکیلا. وہ چھوڑے, ہاں, وہ جو فیمنسٹ آتھر ہے باقاعدہ اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, اس نے نعوذ باللہ حضرت ابراہیم کو ڈیڈ بیٹ ڈیڈ
بولا. اچھا علی بھائی، یہ تو پھر اگر آپ بات کریں نا انبیاء پہ، تو انبیاء تو بہت چھوٹی بات رہتی ہے، تو اللہ پہ بھی اعتراضات آ جائیں گے نا. کیونکہ اللہ کے لیے بھی جو آپ کے پاس جو پروناؤنس یوز کیے گئے ہیں وہ میل پروناؤنس یوز کیے گئے ہیں. اللہ نے یعنی اپنے لیے جو پروناؤنس یوز کیے ہیں قرآن مجید میں وہ جو ہے نا میل پروناؤنس ہے. ایون دو ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جینڈر اس طرح نہیں ہے کہ دیر از فیمینن جینڈر یا کوئی اللہ کا، بلکہ وہ کمزوری ہے اس سینس میں اللہ کے معاملے میں. ہاں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک یعنی اللہ کے ہاں جینڈر کی بحث ہی نہیں، لیکن اللہ نے جو اپنے لیے جو یوز کیا ہے ناؤنس وہ میل ناؤنس یوز کیے. تو یعنی کہنے کا مطلب پھر اعتراضات تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھی آ جائیں گے، بات تو ختم ہوگی. اللہ معاف کرے ایسی. اچھا، نیکسٹ ایزمپشن ہے کہ امپاورمنٹ از ایکچولی بیکمنگ لائک مین، اور یہ ہمیں نا بہت زیادہ نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو پاکستانی ڈراماز ہیں نا، اگر میں وہ ابھی ریسنٹ جتنے ان کے اسکرپٹس ہیں یا جو وہ کیا کہتے ہیں پوری اسٹوری لائن اگر آپ دیکھیں نا، کچھ چینلز ہیں اسپیشلی وہ جو ڈراماز آج کل بنا رہے ہیں، لیٹس سے وومین پلئنگ کرکٹ، یہ ایک الگ ایشو ہے. خیر اینی وے، اسلام اس پہ کیا کہتا ہے، یہ تو علماء نے اس پہ بات کی ہے، بٹ وہ دکھائیں گے ایسی پوری اسٹوری لائن کہ exactly whatever the man is doing, a woman should also do. rather than saying کہ جو وومن کی کیپیبلٹی ہے اور جو وومن کو سوٹ کرتا ہے، ان کے رول کو سوٹ کرتا ہے، جس میں وہ نکھر سکتی ہیں، وہ انہیں کرنا چاہیے. rather than showing this or saying this، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، واٹ ایور دا مین از ڈوئنگ وہ تمہیں بھی کرنا چاہیے، بیکاز دیٹ از بیسکلی امپاورمنٹ. جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کا کرائٹیریا، آپ کا پیرامیٹر کون ہے، آپ کا وہ کیا آپ نے ایک ورڈ بولا تھا کہ کوالٹی فیمنسٹ جو ہے اور ڈفرینس فیمنسٹ، جس میں وہ ایک یہ کہتی ہے کہ مرد کو کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کوالٹی کا، تو وہ جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کو کریں گے تو وہ پھر یہ امپاورمنٹ کے لفظ میں ہی بات ہے علی بھائی. کیونکہ پاور اور انہوں نے کس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے، صحیح، میل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ہائرارکی اور اس کے ساتھ. اور فیمیل امپاورمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ کیا ہوا کہ جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو اس پاور اسٹرکچر کا حصہ بنائے، تو جتنا وہ آپ کہہ لیں کہ مرد کی طرح ہوگی، جتنا وہ پاور ایکوائر کرے گی، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ فیمنسٹ. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا، اٹ ڈی ویلیوز مدرہڈ، کیئر گیونگ، ہوم میکنگ، اور اٹ پٹس اے لاٹ آف پریشر آن دا وومن فوک ٹو بی لائک مین، ان دا سینس کہ جیسے مین جو ہیں وہ ان کے کچھ بینچ مارکس ہوتے ہیں، لائک ایکسیلنگ ان کیریئر اور ایکسیلنگ ان بزنس، ایکسیلنگ ان انٹرپرینورشپ وغیرہ وغیرہ، بیکاز دے ہیو ٹو پے دا بلز. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. مین پہ یہ ذمہ داری ہے، ایک جینڈر رول بھی ہے ان کا، ایک سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے، فیملی کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے. جیسے ہمارے یہاں معاشرہ ہے اس میں مرد سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے مغیرہ بھائی کہ مرد جو ہے ہی ول ٹیک کیئر اینڈ ہی ول نرش دا ہول فیملی. وہ کمائے گا جا کر، باس کی جھڑکیں بھی سنے گا، وہ شفٹس بھی لگائے گا، ایکسٹرا آورس بھی لگائے گا، جسٹ ٹو پے دا بلز. اس نے سروائیو کرانا ہے پوری فیملی کو. علی بھائی، بلز نہیں ہوتا، صرف بلز نہیں ہے، اوور آل ایک ذمہ داری جو ہے نا، یہ اتنی مطلب اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دی آئیڈیا آف رسپانسبلٹی. وہ جیسے میں نے پہلے بات کی، اور میں آپ کو بتاؤں، یہ میری یہ وائف کی ٹیسٹیمنی ہے نا. آئی ایم ناٹ جسٹ سیئنگ کہ میں کوئی بہت آئیڈیل ہسبینڈ ہوں، لیکن مطلب سبحان اللہ جب وہ ذمہ داریاں دیکھتی ہے تو کئی دفعہ اس نے خود منہ سے یہ کہا کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ مرد بننا کتنا مشکل کام ہے. حالانکہ الحمد للہ ماشاء اللہ شی آئی گاٹ کڈز ایز ویل اینڈ شی ہیز بیگاٹن کڈز. تو ایک اولاد کی پیدائش کی جو مشکلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اکنالج کی ہیں، وہ بہت بڑی بڑی مشکلات ہیں. اور گھر کو سنبھالنا ایک بہت بڑی مشکلات ہے. یقین کریں بچوں کو جس طریقے سے عورت پیشنس کے ساتھ سنبھال سکتی ہے، ہمارا تو مطلب سمجھ نہیں آتی کس طریقے سے ان کے اندر اتنا اللہ حوصلہ ڈال دیتا ہے، ایون دو دے آر ایموشنل بینگس. لیکن اس کے باوجود جب وہ رسپانسبلٹیز دیکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں مینیج کرنا ہے، اور میں یقین کریں جب ہماری ٹریولنگ ہوتی ہے تو لٹرلی شی ٹیسٹیفائز ٹو دا فیکٹ کہ ناٹ جسٹ اسپیسیفکلی می بٹ کہ اللہ نے اگر ہم آئیڈیل سچویشن کے اندر لے کے جائیں کسی مرد کو جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر ذمہ داریاں جو ہیں نا وہ ڈالی ہیں اور وہ ان کو ادا کر رہا ہے، اور عورتوں کو جو اللہ نے لیوریجز دی ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، واللہ وہ کمپیریزن میں لے کے آئیں تو اس عورت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. اور صحیح معنی میں یہاں میں مثال لینا چاہتا ہوں اس کی، وہ جو لیڈی نہیں تھی فیمنسٹ نورا ونسنٹ کے نام سے، جس نے کیا کیا کہ جس نے اپنے آپ کو یہ پروو کرنے کے لیے کہ مرد ہیو اٹ ایزی، ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کا اپنا رول ریورسل کیا. بیسیکلی شی ون ٹک ٹریننگ آف وائس ٹریننگ، کس طرح اپنی آواز بھاری کرنی ہے، یہ کرنا وہ کرنا، اس نے پورا حلیہ اپنا نا مرد کا بنایا. اینڈ شی لیوڈ ایز اے مین فار آئی تھنک فیو منتھس اور یا فیو ڈیز، آئی ڈونٹ ریمبر کہ ایگزیکٹ ٹائم لائن کیا تھی. لیکن اس کے بعد اسے احساس ہوا اور اس نے خود ایڈمٹ کیا کہ مرد ڈیفینیٹلی ہیو اٹ مور ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے نا علی بھائی. ہم